چلیں جی، آئی ہوپ آپ لوگ فریش ہو گئے ہوں گے. سورہ آل عمران کھول لی ہوگی آپ لوگوں نے، ہے نا انشاءاللہ. تو ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر ہم لوگ اپنی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اغفر لی بالقرآن. اللہم ارحمنی بالقرآن. اللہم اہدنی بالقرآن. اللہم ارزقنی بالقرآن. آمین یا رب العالمین. یہ دعا جو میں سنگل صیغہ میں مانگتی ہوں، اس لیے مانگتی ہوں کہ آپ لوگ خود سے بھی اپنی یہ دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ لوگ اپنے لیے مانگیں. انشاءاللہ آپ کو یہ مانگتے مانگتے دعا یاد ہو جائے گی، اور بہت پیاری دعا ہے یہ، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نیت کو اپنے خالص کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پڑھنا پڑھانا ہے اس کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس کو میرے لیے جو ہے وہ میرا رزق بنا دے، میرا دن رات جو ہے نا اس قرآن کے ساتھ گزرے. اور مجھے اس کے ذریعے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے ہدایت مل جائے، ہے نا، اور اس کے ذریعے سر اللہ یہ تعالیٰ دعا مجھے مجھے معاف اپنے کر کو دے. سینڈ کر دیجیے گا نا. ہاں جی، میں بھی یہی کہنے والی تھی، آپ یہ دعا گروپ میں بھیج دیجیے. چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ اسکرین. ہم لوگ اپنا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سورہ آل عمران. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویک جو پڑھا تھا ہم نے، اس میں سے کوئی پوائنٹ میرے ساتھ پہلے آپ شیئر کریں، اس سے آئیڈیا ہوگا کہ کتنا آپ لوگوں کی ریویژن ہوتی ہے، اور پھر ہم لوگ اپنی نیکسٹ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. جی کوئی شیئر کرے گا لاسٹ ویک کا کوئی ایک لیسن؟ جو آپ لوگوں سے لیسنز بھی شیئر ہوتے ہیں آیات کے جو گروپ پہ، اس میں سے باجی کوئی ایک لیسن. سورہ غزوہ بدر کا واقعہ جو آپ نے بتایا کہ جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور کافروں کی تعداد جو تھی بہت زیادہ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑے سے مسلمان جو ہے نا وہ کافروں پر ان کی ہیبت طاری ہو گئی تھی، اور انہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کتنے زیادہ ہیں، انہیں بہت زیادہ دکھائی دینے لگے. وہ صرف ویری اس گڈ، لیے کہ ان بارک کا اللہ. توکل تھا اور اللہ کی مدد آ گئی. الحمدللہ، یہ تھا مین اس میں پوائنٹ کہ ان کا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھے. جب اللہ تعالیٰ کے انسان خالص ہو کے کام کرتا ہے نا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. بالکل اس میں اخلاص کی بات کی. جی ام زین آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ام زین. تیمیہ آپ ان میوٹ کر لیجیے، ٹائم ویسٹ نہیں کریں ہم لوگ. جی باجی یہی تھا کہ اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی محبت سے نکل کر اس ٹھکانے کی طرف آؤ جو اللہ کے پاس ہے. ویری گڈ، ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. جی تیمیہ، بارک اللہ. ام زین تیمیہ آپ کیا کہیں گے؟ رضوانہ آپ بھی بتائیے، ان میوٹ کیجیے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ان میوٹ ہوں گے ہم ہاں لیتے جی جائیں ہاں گے. جی. جی تقویٰ آیا تھا اور صابرین کی صفات اور تقویٰ، مطلب ان سب چیزوں سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا، اور تقویٰ کی وجہ سے ہی مطلب پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور ایگزیکٹلی. صابرین کے بارے میں بتایا ہے کہ پھر ہم صبر کریں گے تو بے شک جو ہے نا وہ زندگی جو ہمارا جو رستہ ہے وہ دین کا رستہ صرف اسلام کا رستہ ہے، مطلب اسلام کا چلنا جو ہے وہ دین ہے. تو ہم نے تین. ویری گڈ. دس از دین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ہاں جی جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے. اسلام ہے. اور پھر اسی سے آگے ہم وہی تھا رضوانہ. ہاں ہاں ہاں. آخر میں علامہ حاسبنی حسابًا یسیرا، یہ مطلب اس میں ہم نے جو ہے ماشاء اللہ یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہے نا، یہ دعا یاد رکھنی ہے ہم نے، اللہ سے مانگنی بھی ہے یہ دعا. اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لیں. جی اچھا جی اسی بات سے جو رضوانہ نے بات کی ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اسی سے ہم آج کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 19 کا تھوڑا ریفرنس لیتے ہوئے اپنی نیکسٹ 20 آیت کی طرف بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب یہ دین آ گیا اس میں اختلافات کیے. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی تھی، انہوں نے اللہ کی آیات کا پھر بھی انکار کیا، اور انہوں نے آپس کے ضد کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آگے پہنچانا شروع کیا تو اختلافات بھی آئے. وہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کیسے انہوں نے مشکلات برداشت کی. پھر اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اختلاف بھی آپ کی طرف آ رہا ہے، لوگ آپ کو جو ہے بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسی سچویشن میں جب لوگ بات نہ سنیں، لوگ لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں، لوگ بحث مباحثے پہ اتر آئیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمارے لیے بہت بہت پیارا لیسن ہے. ہم اس آیت میں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 20 آپ کے سامنے ہے، غور سے سنیے گا، پوائنٹس اپنے نوٹ کیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ اس میں سے لیسن بھی لیں گے.
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन, फिर अगर, हाजू का, वो झगड़ा करें आपसे, फिर अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झगड़ा करें आपसे, कौन? कुफार मुशरिकीन, वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो आप कह दीजिए, असलम तू, मैंने स्पुर्द कर दिया, मैंने हवाले कर दिया, वजहिया, चेहरा अपना, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। यानी ए नबी, जब आप उनको दीन की बात बताएं, जब आप उनको इस्लाम की बात बताएं और फिर वो आपसे झगड़ा करें आगे से, तो आप उनको ये कहा करें, तो कह दीजिए मैंने तो स्पुर्द कर दिया चेहरा अपना अल्लाह के लिए, व मन इत्तबाअन, और जिसने इत्तबा किया मेरा, यानी मैंने और मेरे सहाबा ने और मेरे पैरवी करने वालों ने, हमने अपने चेहरे किसके स्पुर्द कर दिए हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला के स्पुर्द कर दिए हैं। अब ये समझने की बात है कि ये अल्लाह के स्पुर्द करना, अपने चेहरे को अल्लाह के स्पुर्द करना, इसका मानी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हमने भी ये करना है, बिकॉज हम भी जब किसी को दीन की बात बताते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी आगे से बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं। कोई तो मान लेते हैं अच्छे से बात, कोई जो है वो मानने को तैयार नहीं होते और आगे से बहस मुबाहिसे की तरफ आ जाते हैं, या जो है वो बात जो है वो नौबत जो है ना आगे तक बढ़ जाती है, नाराज़गियों पे चली जाती है। तो हमने क्या करना है? हमने भी यही करना है, हमने अपना चेहरा अल्लाह के स्पुर्द कर देना है। लेकिन हम करें कैसे? ये तभी करेंगे ना जब हमें पता होगा कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमने अपना आप अल्लाह के आगे झुका दिया, अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस वर्ड को देखिएगा आप लोग, असलम तो, इस वर्ड को आज हमने अच्छे से समझना है, इस पे टाइम लगाना है आज हमने। असलम तो बहुत बहुत प्यारा लफ्ज़ है, और ये किसने किया था? कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैंने स्पुर्द कर दिया अपने आप को रब्बुल आलमीन के लिए। जब उन्होंने ये किया था तो फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या मुकाम दिए और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी मदद फरमाई, और कैसे अल्लाह ताला ने उनको अपना खलीलुल्लाह बनाया, है ना। किस वजह से? इस वजह से सिर्फ कि उन्होंने असलम तो कर लिया था। ठीक है, तो अब ये है क्या? अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देना, अपनी मर्जी को अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी हो जाना, अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाना, अल्लाह ताला की ताबेदारी करना, अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर लगा देना, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर देना, अपने दिल को, अपनी अक्ल को, अपनी जहानत को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना। अल्लाह का जैसे ही कुछ हुक्म आया वहीं पे हमने अपने आप को झुका दिया, चाहे वो हुक्म हमें पसंद है, चाहे हमारा दिल उसको नहीं जो है अभी एक्सेप्ट कर रहा, या मुश्किल लग रहा है वो हमें, या ज़िंदगी में हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि जिनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, परेशानियां हैं, कुछ तकलीफ हैं, तो समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। लेकिन उस वक्त भी अपने आप को रोक के रखना, सब्र करना और अल्लाह ताला के लिए असलम तू कर देना, अल्लाह के आगे झुक जाना, राजी बरज़ाए रब हो जाना हर हाल में, ये होता है असलम तू वजहिया लिल्लाह, अल्लाह के आगे अपना चेहरा झुका देना। ठीक है, तो इस टर्म को अपने पास अंडरलाइन कर ले, असलम तू वजहिया लिल्लाह। क्या मैं ये करती हूँ? क्या मैं ये अपनी ज़िंदगी में मैंने इस पे अमल किया है? अगर किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और अगर नहीं किया तो हमने इसके लिए कोशिश करनी है। और हमारी सिचुएशन क्या होती है, कभी हम कर रहे होते हैं और कभी हम नहीं कर रहे होते। जब हम कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब नहीं कर रहे होते उस वक्त हमने अपने आप को इधर लेके आना होता है, अपने आप को ज़बरदस्ती इधर मोल्ड करना होता है। ठीक है, और ये हमारा हल है, ये हमारी जिंदगियों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। असलम तो कर लेना, हर तरह के हालात में ये कर लेना जिंदगी में सुकून लेकर आता है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदे थोड़े से हम गिन लेते हैं। अगर हमने ये कर लिया अपनी ज़िंदगी में तो हमें क्या मिलेगा? नंबर 1, अमन मिलेगा इंशाल्लाह। नंबर 2, ज़िंदगी के जो खौफ हैं उनसे निजात मिलेगी। खौफ क्यों होता है? जब हमें अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं होता ना, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, मेरा जो है वो मेरा माल कम ना हो जाए, या मेरा कुछ भी जो है कुछ भी परेशानी के हमें खौफ रहते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के स्पुर्द अपने आप को कर देंगे ना, तो डेफिनेटली ये खौफ हमारे ख़त्म होंगे। आफ़ियत मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, सलामती मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, हिदायत मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह का साथ मिलेगा। डेफिनेटली जब हम अल्लाह ताला के सामने असलम तो कर देंगे तो अल्लाह ताला तो हमारा साथ देंगे, और ज़िंदगी में ठहराव आएगा, ज़िंदगी में अमन आ जाएगा, ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, कंटेंटमेंट आ जाएगी, नफ्स मुतमइन्ना,
ٹھیک ہے، وہ ملے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک الٹیمیٹ نعمت ملے گی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت، جنت الفردوس انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بس یہ ہے کہ اس لیول کا پھر اسلمتو کرنا بھی ہے. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم تہیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے. بس اس کو یاد رکھنا ہے، اسلمتو وجہیہ للہ. آئی ہوپ یہ ٹرم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن ہے ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. ہم آگے آیت کو بڑھاتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے الکتاب، کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو بھی کہیے، امیوں سے بھی پوچھ لیجئے. الکتاب، کتاب کس کو دی تھی؟ یہود اور نصارہ کو کتاب دی گئی تھی. اور امی کون ہے؟ کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، جن کے پاس ابھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی ان سے بھی پوچھ لیجئے، جن کو کتاب دی گئی ہے اور جن کو نہیں دی گئی. کیا پوچھ لیجئے؟ اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لے آئے؟ کیا تم نے بھی اسلم تو کر لیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اگر وہ بھی یہ اسلام لے آئے، اگر وہ بھی اسلم تو کر لیں، اگر وہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کر لیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تحقیق وہ ہدایت پا گئے، یعنی ان کو ہدایت مل چکی. اب اگر ہم بھی اسلم تو کریں گے تو ہمیں کیا یہ نہیں ملے گی؟ ڈیفینیٹلی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ اس اسلام کو لانے سے منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. آپ نے تو صرف دین کی بات ان کو بتانی ہے، آپ نے تو اسلام ان تک پہنچانا ہے، آپ نے تو قرآن کی بات ان تک پہنچانی ہے. باقی وہ مانے یا نہ مانے یہ آپ کا کوئی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ. اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں آیت میں یہی لیسن ہے کہ اگر ہم کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، آگے سے وہ جھگڑوں پہ اتر آئیں، آگے سے وہ بحث مباحثے پہ اتر آئیں، آگے سے وہ مذاق اڑانے لگے، تو ہم نے اس بحث کو طول نہیں دینی، ہم نے اس جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے. ہم نے ان کو صرف اور صرف ایک بات کہنا ہے کہ میں نے تو اپنے لیے دین پسند کر لیے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسلم تو کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ وہ کریں. میں نے تو یہ بات آپ کو بتا دی، ماننی ہے تو مانے، نہیں ماننی ہے تو نہیں مانے. ایک دائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت پیارا یہ والا لیسن ہمیں سمجھا دیا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے ہم کسی کو بات بتاتے ہیں، وہ آگے سے سن نہیں رہا ہوتا، وہ یا ہماری بات کو کوئی توجہ نہیں دے رہا ہوتا، ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے تو اب دوبارہ اس کو بتانا ہی نہیں ہے، اس سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، چھوڑو میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی. نہیں، ایک دائی ایسا نہیں ہوتا، ایک دین کی بات بتانے والا انسان ایسا نہیں ہوتا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے، بس بتا دیں کام ختم. ماننا نہ ماننا اگلے بندے کی ذمہ داری ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا، اس سے جو ہے وہ غصہ نہیں ہونا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آج کا لیسن ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ آپ صرف بات پہنچا دیں، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کس نے پیغام پہنچایا، کیسے پہنچایا، کس نیت سے پہنچایا، اور جس تک پہنچا اس نے کیا ری ایکشن دیا، اس نے اس کو مانا یا نہیں مانا، یہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم نے صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہوئے اس پہ جو ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنا ہے. دلوں کے حال کون جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 20. اب اس کا تھوڑا سا ورڈ کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے لیے. اسلم تو اس کا روٹ لیٹر، اگر آپ کو روٹ لیٹر سے کوئی آئیڈیا ہو، یعنی یہ ورڈ بنا کس سے ہے، تو یہ ورڈ بنا ہے 3 لیٹرز کے ساتھ. 3 حروف ہیں اس میں، سین، لام اور میم. 3 لیٹرز مین ہیں جو اس کے اندر، جس کو ملا کے اسلم تو بنا ہے. اور آخر میں کسی لفظ کے اگر تا آئے اور تا کے اوپر پیش ہو، یعنی تا پیش تو آ جائے، کسی بھی ورڈ کے آخر میں تا پیش تو اگر آ جائے تو اس میں معنی میں شامل ہو جاتا ہے میں. ٹھیک ہے، تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے سپرد کر دیا. اسلم تو میں نے سپرد کر دیا. اب سین، لام، میم کے ورڈ کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس سے بہت سے ورڈ جو ہے نا بنتے ہیں. فار ایگزامپل اس سے بنتے ہیں سالمہ یسلم سلامتن، سلامتی بھی اسی سے نکلا ہے، امن بھی اسی سے نکلا ہے، اور اسلام کا لفظ یعنی ہمارے دین کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین میں. اور یہاں جہاں یہ ہے اسلمہ یسلم اسلام، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری قبول کرنا، کسی کی تابع داری قبول کرنا اور عافیت میں آ جانا.
تو جب ہم اسلم تو کریں گے تو ہم انشاءاللہ عافیت میں آ جائیں گے. بہت پیارا لفظ ہے, اس کو دیکھیے گا. اگر آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا, گھر میں دوبارہ ڈکشنری کھول کے اس کے میننگ کو دیکھیے گا. آپ کو ڈکشنری سے جب اس کے میننگ پتہ چلیں گے تو اتنے پیارے ہیں کہ کسی کی فرما برداری میں آ جانا, کسی کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر دینا, کسی کی تابع داری میں آ جانا اور عافیت میں آ جانا, امن میں آ جانا, سکون میں آ جانا. ایک لفظ ہے اور اتنے ڈیپ میننگ ہے اس میں, اور اگر ہم یہ کر لینا اپنی زندگی میں تو ہماری زندگی امن اور سکون سے بھر جائے گی, جو ہمیں ہر وقت کی تلاش ہوتی ہے کہ سکون مل جائے ہمیں. بس انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس لیسن کو ہم نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف. امید ہے نا آپ کا ہینڈ ریز ہے, پلیز انمیوٹ کر کے پوچھ لیجیے گا جو پوچھنا ہے. آیت نمبر 21 کی طرف بڑھتے ہیں. انا بے شک الذین وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ, وہ یقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو. ان نبیین یہ جمع کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, نبیوں کو اس لیے لکھا ہوا ہے, نبیوں کو قتل کرتے ہیں بی غیر حق بغیر حق کے. وہ یقتلون الذین اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو جو یأمرون بالقسط حکم دیتے ہیں انصاف کا, من الناسی لوگوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی یہاں کیٹیگری کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, نمبر 1 تو وہ لوگ. نمبر 2 وہ لوگ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں. نمبر 3 وہ لوگ جو انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو, نیکی کی بات بتانے والے لوگوں کو, بھلائی کی بات بتانے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں نا, ان کا انجام کیا ہے؟ فبشرہم تو خوشخبری دے دیجئے انہیں بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی. ایک ہوتے علیم عین سے, علیم وہ ہوتا ہے جاننے والا, اللہ تعالیٰ کی وہ صفت آتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے حمزہ سے علیم, تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے دردناک. اب یہ عذاب علیم دردناک عذاب کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹونٹ کیا, فبشرہم تو خوشخبری دے دو. خوشخبری تو حالانکہ کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے نا, ہمیں جب خوشخبری ملتی ہے تو ہم تو خوش ہوتے ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ان کو خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی. تو یہ قرآن کا پیٹرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ورڈ خوشخبری یوز کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کام ہی ایسے کر رہے ہیں. نمبر 1 اتنا بڑا گھناؤنا جرم کہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور نبیوں کو قتل کریں گے. بنی اسرائیل کی بات ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے, اور جو دین کی بات بتاتے تھے لوگ, یہ تو آج بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصاف کی بات کرنے والا اس کی کوئی سنتا نہیں ہے, اور اس کو لوگ جو ہے وہ مارنے مرانے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ جو کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. ہم جو اگر دیکھیں اپنے آپ کو, ہم اس کیٹیگری میں خدا نہ خواستہ فال کر سکتے ہیں. یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا انکار کرنا. اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اللہ کی جب کوئی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کوئی سامنے آتے ہیں, تو اس کا ہم نے انکار نہیں کرنا, ان کو لینا ہے, ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے, ورنہ ان کے لیے یہ والی خوشخبری ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا, انہی لوگوں کے لیے اولائکا, یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے, نبیوں کو قتل کرنے والے, حق کی بات کو بتانے کو والے لوگوں کو قتل کرنے والے. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولائک الذین حبطت اعمالہم, یہی لوگ ہیں وہ جو ضائع ہو گئے اعمال ان کے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے ہم نے خود, کیونکہ یہی اعمال ہے جن کا رزلٹ ہمیں اس دن ملنا ہے. نیک اعمال کرنے اور اعمال کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار. پھر جب وہ یہ کام کریں گے, جب اعمال ضائع ہو جائیں گے, تو پھر تو ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہاں سے ساتھ ساتھ اسم کو پہچانے, ناؤن کو پہچانے. فی الدنیا, الدنیا اسم ہے, الآخرت اسم ہے, عذاب اسم ہے, علیم اسم ہے نا. تو یہ چیزیں بھی آپ ساتھ ساتھ پہچانے. جب قرآن پاک میں لیسن یاد کریں گے نا, ان چیزوں کو ساتھ میں ڈھونڈیے. گرامر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپلائی کرتے چلے جائیں, ساتھ ساتھ قرآن میں وہ چیزیں ڈھونڈتے چلے جائیں. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 23. علم کیا نہیں, ترا آپ نے دیکھا, الی الذین طرف ان کے جو اوتو دیے گئے, نصیباً ایک حصہ, من الکتابی کتاب میں سے. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ یعنی یہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے. کتاب میں سے ایک حصہ دی جانے کا مراد یہ ہے کہ ان کو تورات دی گئی تھی, ان کو علم کا ایک حصہ دیا گیا تھا. تورات کی شکل میں ان کو علم دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو یہ کتاب دی گئی, اب ان کو بلایا جا رہا ہے کسی دوسری کتاب کی طرف. یدعونا,
وہ بلائے جاتے ہیں الا کتاب اللہ، طرف اللہ کی کتاب کے. یہاں کتاب اللہ سے مراد ہے قرآن پاک، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد ان کو قرآن پاک کی طرف بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بینہم، درمیان ان کے. یعنی تورات، انجیل، زبور یہ سب کتابیں پہلے تھیں، بٹ جب قرآن نازل ہو گیا تو اب صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کس کتاب پہ ہوگی؟ قرآن پہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب اب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن ان کے درمیان تمام احکامات کے بارے میں فیصلہ کرے، تو وہ کیا کرتے؟ ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے. یعنی وہ کتاب کی بات سن کے، وہ قرآن کی بات سن کے منہ پھیر لیتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جب بلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جب بلایا جائے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ان کا رویہ تو یہ تھا کہ وہ منہ ہی پھیر لیتے تھے، کتاب کو سننے کی طرف آتے ہی نہیں تھے، کتاب پہ عمل کی بات تو ان کو بہت مشکل لگتی تھی. تو اب ہمارا رویہ کیا ہے جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جائے، جب کوئی ہمیں دین کی بات بتائے، جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، تو میں نے چیک کرنا ہے میرا رویہ کیا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کیا میں بھی منہ تو نہیں پھیر لیتی؟ منہ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ اول تو بات سننا ہی نہیں، اور اگر سن لی تو دل میں کہنا کہ چلو سن تو لیے، میں نے کون سا عمل کرنا ہے، اور یہ کون سا آج کے دور میں امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ آج ہو سکتی ہے اس پہ. یہ تو بڑا مشکل ہے کہ آج کے دور میں ہم قرآن پہ عمل کریں. یہ والی تھنکنگ رکھنا، اپنے مائنڈ کو اس طرف لے کر جانا، یہ سارا منہ پھیرنے میں آتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات کے آنے پر میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن کو سننے والا بھی بنائے، سمجھنے والا بھی بنائے، اور پھر اس کو عمل کرنے والا بھی بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، ہے نا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب ہم بھی کوشش کریں کہ جب ہم قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی پوری توجہ، انٹینشن اس کتاب کی طرف رکھنی چاہیے. بیکاز یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں نہیں کر رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم نے ان سے اعراض کرنے والا نہیں بننا، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے، ذالکا، یہ بھی انہم، بوجہ اس کے کہ وہ قالو، وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں. اچھا یہاں پہ ایک ورڈ دیکھیں، لن، پہلے بھی بات ہو گئی ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے لا قرآن پاک میں، اور ایک ہوتا ہے لن. لا جب آتا ہے لام الف زبر لا، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، اور جب لن آتا ہے تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن اس میں تاکید ہوتی ہے، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، لا ہوتے صرف نہیں کے لیے، اور لن ہوتے ہرگز نہیں. اچھا وہ یہود کیا کہتے تھے؟ وہ اس لیے اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے تھے. وہ کہتے تھے لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النارو، آگ، الا، مگر، ایام معدودات، دن گنے چنے. انہوں نے تو اپنے غلط عقیدے بنا رکھے تھے، ان کی تو تھنکنگ ہی کچھ اور تھی، ان کی تو اپنی زندگی میں مزے اڑانے کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ عقائد ہی چینج کر لیے تھے. انہوں نے کہا، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو جہنم کی آگ ہے، وہ اگر ہم وہاں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے ہم لوگ وہاں سے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا، پھر تو ہم جو ہے وہ جہنم سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب انسان کا ایسا رویہ ہو کہ جہنم تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، اور اگر میں چلا بھی گیا تو 3-4 دن کے لیے جاؤں گا یا کچھ دنوں کے لیے جاؤں، گنے چنے دن کی بات آتی ہے یہاں، تو جاؤں گا اور پھر مجھے نکال لیا جائے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے آج جو ہے وہ قرآن پہ عمل کرنے کی اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی. یہی وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَغَرَّهُمْ، دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ جو تھے گھڑتے، یعنی جو باتیں وہ گھڑتے رہتے تھے، جو باتیں وہ بناتے رہتے تھے، جو عقیدہ انہوں نے اپنا غلط کر لیا تھا، جو باطل عقائد پہ وہ چل رہے تھے، اس وجہ سے وہ دین کے احکامات سے منہ پھیر لیتے تھے، قرآن کی بات سننے سے منہ پھیر لیتے تھے، اعراض کرتے تھے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا پورا مجھے ایک دن جا کے حساب دینا ہے، اگر میں اچھا کروں گا، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو مجھے ڈیفینیٹلی اچھا انجام ملے گا، اور اگر میں اس کے برعکس کروں گا تو مجھے ویسا ہی انجام ملے گا. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنے اور ان سے منہ پھیر لے. اور یہی ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا میرا عقیدہ کیا ہے. آج کیا ابھی آپ سے کویسچن ہے، کیا آج ہمارے کوئی باطل عقائد ہیں، کوئی ایسے ملتے جلتے عقیدے ہم لوگ رکھتے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ لگ رہا ہے آپ لوگوں کا کچھ ایسا ہمارے اندر ہے؟ وہ لوگ تو کہتے تھے ہم کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟
باجی ہم لوگ بالکل کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، تو وہ ہماری ویری سفارش گڈ، کریں گے تو بس ہم بخشے ویری جائیں گڈ، ایگزیکٹلی. میں تو مسلمان ہوں، ہمیں تو جانا ہی جنت میں ہے نا. تو یہ ہمارے عقیدے ایسے بنے ہوئے ہیں، یا ہماری کوئی بخشش کروا دے گا، یا ہماری کوئی شفاعت کرا دے گا. ہم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم جائیں گے چاہے ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس ہم نے مسلمان ہیں، ہم نے تو جنت میں ڈیفینیٹلی جو کلمہ گو ہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے. بٹ کیا کرنے سے پہلے نہیں جا سکتے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ جی سزا باجی جب پوری. تک توبہ نہیں مانگیں گے. حساب جی کتاب نہ دے دیں. ویری گڈ. جب تک جب تک حساب اپنے نہ اعمال دیں کا گے. جب تک اپنے اعمال کا ہمیں حساب پورا نہ مل جائے. باجی شرک سے ایگزیکٹلی. بچیں گے تو آگے دیکھیں، آگے اسی کا آنسر آ رہا ہے. یہ تو آپ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں بالکل صحیح بتائیے. ہم لوگ باطل عقائد رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت فیمس ہے یہ چیزیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے نا. انہی کی طرح سے ملتے جلتے عقائد آج ہمارے بھی ہیں. ہم بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے جو ان کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن تو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. جو ہم کما کے یہاں سے جائیں گے، جیسا پیپر ہم حل کر کے جائیں گے، ویسا رزلٹ ہمیں ملے گا. اگلی ہی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 25 میں، فَكَيْفَ، تو کیسا ہوگا حال، اِذَا، جب، جمعناہم، جمع کریں گے ہم انہیں. یہاں تین چیزیں، جمع کرنا، نا، ہم، ہم، انہیں، جمع کریں گے ہم انہیں، لیومن، اس دن کے لیے. اور کیسا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. یعنی وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو سب کا کیسا حال ہوگا. ووفیت، پوری دے دی جائے گی، کلو نفس، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. یہ ہے کمائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج کما رہے ہو نا، وہ پورا واپس ملے گا. آج جو کما رہے ہو اس کو دیکھو کیا کما رہے ہو، اچھا کما رہے ہو یا برا کما رہے ہو. اپنے نامہ اعمال کو خود لکھوا رہے ہو تم لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کمائی تم کرو گے اس کے مطابق تمہیں تمہارا وہاں پہ اجر ملے گا، تمہیں وہاں پہ جزا ملے گی. وفیت، پوری دے دی جائے گی، کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. یعنی وہاں تو ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو جیسا کرے گا. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں اچھا کرتے رہے اور ہمارے ساتھ وہاں برا ہو، یا ہم یہاں پہ برا کرتے رہے اور ہمارے ساتھ وہاں پہ اچھا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، بیکاز اللہ تعالیٰ کے کام انصاف پر مبنی ہے، اور وہاں پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں پہ دو ورڈ اپنے پاس انڈر لائن کریں، وفیت، پورا دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور کس چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو کمائی کی ہے ہم نے. آج ہم لوگ ایگزامینیشن ہال میں ہیں، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اپنے اعمال کو آج ہی چیک کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کتنے دنوں کے لیے یہاں پہ ہیں، تو اپنے اعمال کا آج جائزہ لینا ہے. کسی کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرنی کہ کہیں وہ ہمارے لیے آخر میں جا کے کیا بن جائیں، اندھیرے نہ بن جائیں. ظلم جو ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا ہمارے لیے. تو جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میرے ساتھ دوسرے کریں، ویسا ہی دوسروں کے ساتھ آپ بھی سلوک کریں. ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے. تو اس آیت کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارے اعمال سیدھے رہیں. یہ بھی تقویٰ کی طرف لے کر جاتی ہے ہمیں. اور آگے دیکھیں بہت پیاری دعا آ رہی ہے آیت نمبر 26 میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت پیاری دعا سکھا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، کل، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، اے مالک بادشاہت کے، تو دیتا ہے، کیا دیتا ہے، الملکہ، بادشاہت، اختیار، اقتدار، ٹھیک ہے، سلطنت، جو بھی سمجھ لیں، من، جسے تشاء، تو چاہتا ہے. اے اللہ تو مالک ہے ملک کا، یعنی تو بادشاہت کا مالک ہے، تو اقتدار کا مالک ہے، تو حکومت کا مالک ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اور تو چاہتا ہے جس کو اسے دیتا ہے یہ بادشاہت. وَتَنزِعُ، اور تو چھین لیتا ہے، الملکہ، بادشاہت، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے. اور جو اللہ دینے والا ہے وہ چھیننے والا بھی ہے. اگر دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے. اگر ہمارے پاس اختیار آ جائے، اگر ہمارے پاس کبھی اقتدار آ جائے، کبھی کیا جب آتا ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے.
آپ کے نزدیک کیا خیال ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی اقتدار آتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ایک عورتوں کو لے لیں گھر میں بیوی ہونے کی حیثیت سے، یا ساس ہونے کی حیثیت سے، یا بہو ہونے کی حیثیت سے، یا ماں ہونے کی حیثیت سے، میرے پاس جب کوئی اقتدار ملتا ہے مجھے گھر میں، تو میں کیا کرتی ہوں؟ اس اختیار کا میں کیسے استعمال کرتی ہوں؟ اس اقتدار کا میں کیسے استعمال کرتی ہوں؟ کیونکہ آج اگر اللہ نے مجھے وہ دیا تو کل وہ چھن بھی سکتا ہے. جن کے اوپر آج اگر میں اقتدار رکھتے ہوئے ظلم کر رہی ہوں، خدا نخواستہ کل انہی کے ہاتھوں میں چلی گئی یا انہی کی محتاجی میں چلی گئی، تو پھر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے، جو دے سکتے ہیں نا وہ واپس چھین بھی سکتے ہیں. اور اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں، میں آپ کے لیتی ہوں جن کے ہینڈ ریز ہیں، پلیز آپ ہینڈ ریز رکھیے گا. وَتُعِزُّ، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے. اے اللہ تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اگر ہمیں ایک دن میں عزت ملتی ہے تو ہم اس عزت کا کیسا استعمال کرتے ہیں؟ کیا دوسروں کے اوپر ظلم تو نہیں شروع کر دیتے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے ہی ہمیں کوئی اتھارٹی ملے، جیسے ہی ہمیں کوئی پریورٹی کسی کام میں ملے، جیسے ہی ہمیں کوئی اقتدار ملے، جیسے ہی میرے پاس کوئی عہدہ آئے، تو مجھے فوراً سوچنا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھ سے لے بھی سکتا ہے. جیسے اپنے اس اقتدار کو لینا میرے اختیار میں نہیں تھا، اسی طرح اس کو برقرار رکھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. جو دینے والا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اس چیز کو یاد رکھے نا انسان، تو انسان سیدھا رہتا ہے. انسان تقوی والی زندگی گزارے نا تو یہ سارے کام صحیح رہتے ہیں. اور پھر دیکھیں بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی ساری کی ساری. بیدک الخیر کو بھی انڈر لائن کریں. یہ عزت، یہ ذلت، یہ ملک، یہ بادشاہت، یہ اختیار، یہ اتھارٹی، یہ ساری کی ساری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ. بیدک الخیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. میرا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اگر آج میرے ہاتھ لکھ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر آج میری زبان کچھ بول رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کب ہم سے لے لے ہمیں کچھ نہیں پتا، اور کب تک اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دے رہا اور ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ مجھے آج سوچنا ہے، یہ ہمیں آج سوچنا ہے. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آج کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے، آج کی ساری آیات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں کہ جب ہر بھلائی، ہر خیر، ہر چیز کی قدرت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اسلمت کرنا ہے. اسلمت سکھا رہا ہے کرنا آج کی ساری آیات. میں نے کہا تھا نا کہ اس ورڈ کو اچھے سے سمجھ لیں. یہ آج کی ساری آیات کا مین لیسن ہے. اسلمت، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، اللہ کے بن جاؤ. جی یاسمین، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اپنی بات کر لیجئے. ٹھیک ہے یاسمین، میں یہی کہنا ہے، بولیں. پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر چل کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ٹھیک ہے، تھی نا کہ میں اگلی آیت پوری کر لوں پھر ہم بات. جزاک اللہ خیر یاسمین. تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، فی النہاری دن میں. یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. دن کو رات میں بدلنا، رات کو دن میں بدلنا ہم نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہو ہم کر سکے. نمرود نے حضرت ابراہیم سے یہی مناظرہ کیا تھا نا، وتولج، اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل رات میں. دن کے ہیر پھیر، رات کے ہیر پھیر، موسموں کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہم چاہیں ابھی دن ہے ہم رات کر سکتے ہیں، اور جہاں جن کے پاس رات ہے ان کو وہ دن کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا چاہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان تو اتنا قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے ایک جگہ سے لکھنے کا کام کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر ہمارے اندر اکڑ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہم پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ انسان میں تکبر کیوں آ جاتا ہے؟ انسان اتنا حقیر ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. پھر بھی ہمارے اندر اتنی جو ہے، جب ہم بولنے پہ آتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں وہی صحیح ہے. پر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالنا. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے. یہ کام بھی کون کر سکتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک بیج ہوتا ہے, ایک سیڈ دے کے ہم لوگ زمین میں لگا دیں, ایک بالکل بے جان سا سیڈ, چھوٹا سا سیڈ, اتنا پیارا پودا اس میں سے نکل کے آ جاتا ہے, ہم نکال سکتے ہیں. اور وہ پودا جب بڑھتا جاتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا سیڈ کو امیجن کریں, اس چھوٹے سے سیڈ سے نکلا ہوا وہ اتنا بڑا ٹری بن جاتا ہے, اس پہ پھر پھول لگتے ہیں, اس پہ پھر پھل لگتے ہیں. وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ سیملی, اس سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہ سیملی جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک انسان جب کافر ہوتا ہے یا پھر وہ بے دین ہوتا ہے یا دین پہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ دین کی طرف آ جاتا ہے, یا اس کے پاس زندگی میں قرآن نہیں تھا, وہ قرآن کی طرف آ جاتا ہے. جب وہ قرآن پہ نہیں تھا وہ مردہ تھا, اب قرآن کی روشنی میں آ گیا, وہ زندہ ہو گیا. اب ہم اس کو اپنے اوپر ہی اگر اپلائی کر لیں, میری پچھلی زندگی میں قرآن نہیں تھا, اگر میں نہیں پڑھ رہی تھی, اگر میں نہیں سیکھ رہی تھی, اگر میں نہیں عمل کر رہی تھی, تو میں کیا تھی؟ I was just like a مردہ, a dead body, جو چل پھر تو رہا تھا, جو کھا پی تو رہا تھا, جو زندگی تو گزار رہا تھا, لیکن وہ زندہ نہیں تھا, ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے, قرآن کی روشنی میں آتا ہے, تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے, ہم نے بھی اس نعمت کی قدر کرنی ہے, اس کو لینا ہے, اس سے منہ موڑنے والے نہیں بننا, اس کو لیتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے جڑے رہنا ہے, چاہے تھوڑا تھوڑا صحیح, بٹ اس سے لگے رہنا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بہت پیاری بات, اور اسی سے مزید, وَتَرْزُقُ, اور تو رزق دیتا ہے, مَن تَشَاءُ, جسے تو چاہتا ہے, بِغَيْرِ حساب, بغیر حساب کے. اور رزق کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مال کی دوڑ میں مقابلے کرنے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچو, اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق دینا, جتنا جس کے لیے اتنا مل جائے گا. حلال اور حرام کو دیکھتے ہوئے اس رزق کو تلاش کرو, اس رزق کی تلاش میں اندھے نہیں ہو جانا, ہم نے مردہ نہیں بن جانا ہم نے. اور اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہتا بغیر حساب, بغیر حساب کے اس کو دیتا ہے. تو آج کی آیات یہیں تک کہ ہماری, اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں آج کی آیات یہی سکھا رہی ہیں, بیدک الخیر, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر خیر ہے. اس کو ایک طرح سے اور بھی سمجھ لیں, اس کے دو طرح کے میننگ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد سے اگر آپ سنیں نا اس کو, یا ان کی تفسیر سے جا کے پڑھیں نا, تو انہوں نے بڑی پیاری اس کی ہے, بیدک الخیر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر منسوب نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. اگر کہیں زندگی میں ہمارے پریشانیاں بھی آتی ہیں یا ایسے حالات بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے. بظاہر وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میرے لیے شر ہے, لیکن وہ اللہ ہمارے لیے خیر ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا کہتے ہیں, ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے نا, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بہت پسند کرو اور تمہیں نہ مل رہی ہو, اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں جو مل گئی ہو اور تمہیں نہیں پسند, اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے. بس یہ ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے, دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, یا ہمارا سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس خیر کو اس وقت خیر سمجھ نہیں رہے ہوتے. سورہ کہف میں رمضان میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جب وہ واقعہ آتا ہے تو وہ یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ, پھر ریزنز بتائیں انہوں نے آگے کہ کیوں کیا میں نے یہ. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ پہ خیر ہی خیر تھی. تو اللہ تعالیٰ کے تو ہر کام میں ہی خیر ہے. بیدک الخیر, جب اللہ کے اقتدار میں, اختیار میں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے, تو پھر ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں, تو پھر ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں, ہم دوسروں سے بھروسے کیوں دوسروں پہ لگائیں, دوسروں پہ کیوں ہم توکل کریں. ہمیں سب سے پہلے اپنی حاجات کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنی تکالیف کو کس کے پاس لے کر جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جانا چاہیے. ہر چیز اللہ مالک ہیں, الملک کے بادشاہت کے, اللہ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے. اور اللہ ہی کے سامنے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اسلم تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جی اب آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم کہیے, ورنہ ہماری. جی یاسمین بولیے پلیز. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان سب چیزوں سے دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر پریشانی پہ ہم صبر کریں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اور ہر نعمت پہ ہم شکر ادا کریں کہ یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہم اپنی کچھ نہ سمجھیں گے, ہماری اپنی کوشش ہے, ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ, یہ مجھے اس تک پہنچی ہوں میں اس نتیجے تک الحمدللہ. اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہوم سیکھنا ہے. ورک, ہاں ایکسکیوز می, ہوم ورک جو ہے ہم اسی میں سے نہ کر لیں,
ये जो जी जी, आज मोस्ट हमने पढ़ाया वेलकम थी ना, यास्मीन, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इन्हीं आयात से अपने होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे ना, डबल फायदा। एक तो ट्रांसलेशन मीनिंग समझने में हेल्प हो जाएगी और साथ में जो है आप लोगों का होमवर्क भी हो जाएगा इंशाल्लाह, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है चले जी बस अरूज। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, खुशियां दिखाए और हम आमीन, पे इस पे जज़ाकल्लाह अमल खैर करने की तौफीक। यास्मीन। जी अरूज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए तो ये माशाल्लाह पूरी जो आयत है ना, एक इंसान इस पे गौर व फिक्र करे ना, इसकी डेप्थ में जाए तो ये तो लाइफ चेंजिंग आयत है। अगर इंसान अपनी तरफ, अपनी लाइफ एग्जैक्टली। में इम्प्लीमेंट करना, अपनी तरफ देखे, अपने ईमाल किसी और को देखे तो खुद अपने ईमाल के अपना सेल्फ एनालाइज करे, तो फिर ये पता चलता है कि इंसान के ये मैसेज जो है ना आज जो हम पढ़ रहे हैं, मैं कहती हूँ हर एक इंसान को अपने ऊपर देखना चाहिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, क्या हम लोग इस चीज को एग्जैक्टली, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वेरी कर गुड, रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अरूज हमने करना यही है कि सबसे पहले मैंने और हमने अपने अपने आप को देखना है। ठीक है, सबसे जी पहले अपने आप को सही करना है, अपने आप को अमल की तरफ लाना है, फिर दूसरों की तरफ बढ़ना है इंशाल्लाह ताला हमने, है ना। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी वेरी गुड बिल्कुल। अरूज, जजाकल्ला खैर, बहुत प्यारे पॉइंट्स आपने शेयर किए। जी रिजवाना। जी मैं भी यही कहना चाहूंगी कि एक ऐसे भी होता है कि बाज़ वक़्त हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम जब वो काम भलाई के कर रहे होते हैं, नेकी के कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे उसके अंदर थोड़ा सा नीयत में वो आ जाता है कि हम दिखावा करने लग जाते हैं, और हम दिल में ये सोचते हैं कि हम यूं करेंगे तो हमें ये फायदा हो जाएगा, हम यूं करेंगे। तो बाज़ वक़्त हम वो नेकी के काम या अच्छे काम हम कर रहे होते हैं, वो फिर हम अपने लिए ही खुद ही वो मतलब उसको ज़ाय कर जाया कर लेते हैं। देते हैं, जाया कर रहे होते हैं। बिल्कुल। रिजवाना, ये होता है, इंसान कमज़ोर है ना, कोई बात नहीं, नीयत पे बार बार काम करना है इंशाल्लाह, नियतों को अल्लाह की तरफ लेकर जाना है। नियत फिसल जाती है, इंसान बस है, उसको नफ्स है, हमारे अंदर चलो शैतान चलो भी है। बहुत अच्छा है, अगर हम उसको अपने पर इम्प्लीमेंट करें तो अल्लाह में हमें इतनी तौफीक दें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अल्लाह देंगे, अल्लाह ताला ने हमें इधर लाए हैं, अल्लाह ताला की रहमत है ये हमारे लिए, अल्लाह ने ये रास्ते खोले हैं हमारे लिए, अल्लाह ताला आगे भी आसानियां करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से ये पॉजिटिव रहना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छा गुमान। इंशाल्लाह ताला सोफिया जी, आप कहते क्या कह इंशाल्लाह। रही हैं? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई बुरा वक्त आता है तो हम अगर उसमें थोड़ा सा सब्र करके अल्लाह पे शुक्रगुजारी करें तो आधी टेंशन तो हमारी उस शुक्रगुजारी में ही खत्म हो जाती है और दिल थोड़ा इत्मीनान में आ जाता है। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आने शुरू हो जाते हैं तो वो टेंशन या बुरा वक्त कम होने के बजाय हम पे और तारी हो जाता है और और भारी हो जाता है, बिल्कुल। सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा होता। तो अगर एग्जैक्टली तवक्कुल एग्जैक्टली। करने लग जाए अल्लाह पर तो आधी टेंशन तो उसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह, और असलम तो कर लेना तो ये सारे मसले खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमें आसान लगने लगते हैं, है ना। अल्लाह ताला के लिए बर्दाश्त करना है ना, तो अल्लाह अजर अल्लाह देंगे इंशाल्लाह ताला। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी शहनाज। जी बाजी, ये जो आयत नंबर 23 है ना, जी उसमें जी। ये बात तो यहूद की हो रही है, लेकिन किस किस से कौन कहा जा रहा है, अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, तो किससे कहा जा रहा है ये, नबी क्या नहीं सल्लल्लाहु अलैहि देखा वसल्लम तुमने, से। क्या सल्लल्लाहु अलैहि नहीं देखा वसल्लम से कहा। आपने, यानी हम सब अल्लाह ताला नबी के थ्रू हम सबसे कहा जाए क्या है कि नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो दिए गए किताब, है ना, कि उनसे सबक सीखो। तौरात दी गई। उनको किताब दी जी गई थी, फिर कुरान की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अब तुम लोग उनकी तरफ देखो, उनसे सबक लो, इबरत लो। उन्होंने मुंह इब्राहिम फेरा तो उनके साथ क्या हुआ, अब तुम लोग अगर मुंह फेरोगे तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला फिर, खुदा ना खास्ता। ठीक है, जी, तो ये हम अलम तरा सबसे सब कहा जा रहा क्यों है। हम सबसे कहा जा रहा है। जी जी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हम क्या कहते हैं, हमने उनसे जो सीखें। अगर हम नहीं करेंगे उनसे सीखें, और जो नहीं यस, करेंगे फिर हमारा अंजाम भी वही होने वाला है जो वेरी उनका गुड, हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल शहनाज, यही बात है यहाँ पे। जी बिल्कुल। जी रिफत जज़ाकल्लाह। इकबाल, क्या कह रही हैं आप? बस लास्ट ले लेते हैं, आई एम रियली सॉरी, हमारा टाइम बहुत ओवर हो गया है। जी रिफत। जी बस मैं ये कह रही थी कि अंधेरों से निकाल कर रोशनी ले आता है, तो यही बात है कि जैसे हम कुरान पहले नहीं पढ़ते तो हम अंधेरों में थे, और जब हम कुरान पढ़ने लगे तो रोशनी की तरफ अल्लाह ताला हमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। हुरैरा, आप भी बात कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर रिफत। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जो आखिरी आयत हमने पढ़ी है ना, आपने उसमें अथॉरिटी की बात की, इक़्तिदार की बात की, तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों के लिए, जो अथॉरिटी रखते हैं वो, और जो अथॉरिटी नहीं रखते, जो महकूम है या मजलूम है, उनके लिए भी है कि सारा इख्तियार तो अल्लाह के पास है। तो एक दूसरे की, आपने एंड पे कहा कि रिस्क जो है उसमें ये भी चीज़ आती है, आपकी सलाहियत, आपका इल्म, आपके इक़्तिदार, ये सब कुछ आता है। तो उस बिल्कुल। दौड़ में हमें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी, अल्लाह पे भरोसा करना है, वसलम तो करना है। तो ये जिनके पास अथॉरिटी है, इन आयात में उनके लिए भी सबक है, और जिनके पास अथॉरिटी नहीं, जो महकूम है या मजलूम है, उनके लिए भी है कि उनको भी सब्र करके आप अल्लाह के सब्र सुपुर्द करें। अपने मामला को करके आगे ठीक, बढ़ना है।
جزاک اللہ خیر. چلیں جی ہم یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر ایوری ون. ریوائز کرنے ہیں اپنے پوائنٹس. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ یہیں سے انشاءاللہ اپنی کلاس سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.